زیب النساء بیگم سے نظریں چراتی وہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ ذہن کتنی ہی سوچوں میں الجھ چکا تھا۔ کیا حیثیت تھی اس کی، خاک برابر بھی نہیں تھی وہ۔ نور صحن سے گزرتی اپنی خالی نظروں سے زمین کو تکتے تکتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم جیسے وزن سے بھرا ہوا تھا۔ زوار خان کی شادی، وہ لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اترتا جا رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں دبی محبت کی داستان اب تنہا نہیں رہی تھی۔ زوار خان کچھ جاننے لگا تھا، کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ نورے کے جانے کے بعد زیب النساء بیگم کے لبوں پہ آہستہ آہستہ ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ فریال، تم تو چلی گئیں، لیکن تمہاری بیٹی کو میں اپنی انگلیوں پہ نچاؤں گی، زیب النساء نے خود سے کہا، تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ گھماتے ہوئے۔ دوسری طرف نورے کی دنیا الٹ چکی تھی۔ زوار کی محبت جو کچھ دن پہلے اس کے لیے روشنی کی ایک کرن تھی، اب اندھیرا بن کے اس کے دل پہ چھا چکی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین پہ نہیں کسی خلا میں تیر رہے تھے۔ ایک ایک لمحہ قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگلے دن زوار حویلی کے اس پرانے کمرے میں داخل ہوا جہاں کبھی اس کی ماں رہتی تھی۔ وہ بچپن کی یادیں کھنگال رہا تھا، شاید سکون کی تلاش میں۔ تبھی خادم آ کے بولا، زوار صاحب، بی بی جی بلا رہی ہیں۔ زوار کچھ حیرت سے چونک اٹھا۔ زیب النساء کا بلانا اکثر کسی چال کا پیش خیمہ ہوتا تھا۔ جب وہ ان کے کمرے میں پہنچا تو اسے پہلے سے زیادہ نرم لہجے میں مخاطب کرنے لگی۔ بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح چاہا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دوں۔ زوار کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہیں دیکھتا رہا۔ ہم نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زوار کے دل میں جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ کس سے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ شاہ میر زمیندار کی بیٹی ماہم، خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے شایان شان ہے۔ زوار کی آنکھوں کے سامنے نورے کا چہرہ گھوم گیا، وہ سادگی، وہ خاموشی اور وہ آنکھیں۔ لیکن میں کسی سے محبت کرتا ہوں چچی جان، اس نے پہلی بار اقرار کیا۔ زیب النساء کے چہرے پہ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ زوار خاموش رہا۔ اس کے لبوں تک نورے کا نام آ کے رک گیا۔ زیب النساء آگے بڑھی۔ نورے؟ زوار نے چونک کے سر اٹھایا۔ ہاں، ہمیں سب پتہ ہے، وہ تمہیں پسند ہے نا؟ زوار نے پہلی بار ہاں میں سر ہلایا، اور زیب النساء جن کا ہر ایک لفظ زہر تھا بولی، اگر تم واقعی نورے سے محبت کرتے ہو تو میں تمہیں روکنے والی کون ہوتی ہوں، لیکن پہلے تمہارے بابا سے بات کرنا ہوگی۔ زوار نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جو کبھی اس سے محبت کا لفظ بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اب اتنی آسانی سے رضامندی کیسے دے رہی تھی؟ کچھ تو ہے، کچھ ایسا جو وہ چھپا رہی ہیں۔ اور ادھر نورے، اس نے خود کو ایک بار پھر زمین پہ جھکتے پایا۔ ہاتھوں میں زوار کی ہونے والی شادی کا جوڑا تھا، اور آنکھوں میں وہ خواب جو کبھی اس نے دیکھے بھی نہ تھے۔ اسی شام جب حویلی کے مہمان خانے میں زمیندار صاحب اور ان کی بیٹی کا خیر مقدم کیا جا رہا تھا، زوار خان اپنی بالکنی سے ان چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ رسمی مسکراہٹ تھی، مگر دل میں ہنگامہ۔ یہ وہ نہیں جسے میں چاہتا ہوں، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اچانک اس کی نظر باغیچے میں پودوں کے درمیان ایک سایہ سا دیکھ کے چونک گئی۔ نورے وہاں موجود تھی، تنہا، خاموش اور کہیں اندر سے ٹوٹ چکی۔ زوار نے لمحے بھر کو سب کچھ چھوڑا اور نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ باغیچے میں پہنچ کے اس نے نورے کو آواز دی، نورے، رک جاؤ۔ نورے چونک گئی، اس کی پلکوں پہ تازہ آنسو تھے۔ کیا واقعی تمہیں میرے لیے میری شادی کی تیاری کا حکم ملا ہے؟ زوار کی آواز بھاری تھی۔ نورے نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا، مگر کچھ بول نہ سکی۔ اور تم اسے مان بھی لوگی؟ زوار نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ تم جانتی ہو تم ہو وہ جسے میں دل سے چاہتا ہوں۔ نورے کی آنکھوں سے خاموشی چیخنے لگی۔
چاہنے سے کیا ہوتا ہے زوار صاحب، میں ایک سایہ ہوں، ایک یاد جو نہ ماضی میں کوئی مقام رکھتی ہے اور نہ مستقبل میں۔ زوار نے اس کے سامنے آ کے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تم مقام نہیں، میری زندگی ہو نورے، میں یہ رشتہ نہیں مانتا اور تم سے وعدہ کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو میرے دل کی وارث تم ہی رہو گی۔ اور پہلی بار نورے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کے اس کے ہاتھوں پہ گرے۔ اسی لمحے کھڑکی کے پیچھے سے ایک سایہ ہٹا۔ زیب النساء بیگم کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ لوٹی، مگر اب اس میں ایک فیصلہ شامل ہو چکا تھا۔ وقت آ گیا ہے زوار کو اس کے باپ کے سامنے جھکانے کا۔ اب میں وہ کاغذ نکالوں گی جو برسوں سے بند الماری میں چھپا رکھا ہے، فریال کا اصل خط جو اس رات جلانے سے بچ گیا تھا، وہی خط جو بتاتا تھا کہ فریال کی موت ایک حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک حکم تھا نواب دلشاد خان کا۔ باغیچے میں خاموشی چھائی، دور کہیں جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ زوار نورے کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، آنکھوں میں سچائی، لہجے میں وہ وعدہ جو دل کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ نورے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا، کسی اور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نورے کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، اس کے لب کانپے، اس نے نظریں جھکا لیں۔ زوار صاحب، آپ کو نہیں پتہ، یہ رستہ آسان نہیں ہے۔ میں ایک ملازمہ ہوں اور آپ اس حویلی کے وارث ہیں۔ آپ کے بابا وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ زوار نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کے آہستہ سے کہا، نورے، میں نے اپنے بابا کی مرضی کے لیے زندگی گزاری ہے، لیکن اب دل کی مرضی کے بغیر جینا نہیں چاہتا۔ تم میرے دل کی آرزو ہو۔ نورے کی آنکھوں میں نمی ابھری، لیکن اس بار وہ آنسو دکھ سے نہیں، کسی دیرینہ خواب کی تعبیر کا عکس تھے۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں زوار، تب سے جب آپ نے مجھے پہلی بار نام سے پکارا تھا، نوکرانی سمجھ کے نہیں۔ میں نے خواب دیکھنا سیکھا آپ سے۔ زوار نے اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ تو پھر وعدہ کرو نورے، جو بھی ہو ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نورے نے پہلی بار نگاہ بھر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں اعتماد تھا اور ایک نئی روشنی۔ وعدہ ہے، اب جو بھی ہو میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دونوں کے درمیان خاموشی میں ایک مقدس بندھن بن چکا تھا۔ ہوا جیسے رک گئی تھی اور چاندنی ان دونوں پہ اپنا نور برسا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ باغیچے کے کنارے ایک سایہ کھڑا تھا، زیب النساء، اور اس کی آنکھوں میں صرف خاموش غضب۔ اندھیری رات، حویلی کا پرانا کمرہ جو کبھی زیب النساء بیگم کے استعمال میں ہوا کرتا تھا۔ زیب النساء بیگم آہستہ آہستہ الماری کے پاس جاتی ہیں، اندر ہاتھ ڈال کے وہ ایک پرانا سا لفافہ نکالتی ہیں۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے، جیسے برسوں پرانا راز اب کام آنے والا ہو۔ فریال، تم گئیں تو ضرور، مگر یہ خط میرے کام کا ہے۔ وہ لفافہ کھولتی ہیں، اندر فریال کے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ خط ہے جس میں وہ نواب دلشاد خان کا اصل چہرہ بے نقاب کرتی ہے۔ کئی سالوں بعد وہ پھر دھیرے دھیرے اس خط کو پڑھنا شروع کرتی ہیں۔ نواب دلشاد خان نے میری آنکھوں کے سامنے اپنی ایک ملازمہ کو، اس معصوم لڑکی کو، اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ جب میں نے یہ سب دیکھ لیا تو مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مگر میں چپ نہ رہی۔ میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں، میں کیسے چپ رہ سکتی ہوں؟ اسی لیے میں گاؤں والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ نواب دلشاد خان کی سچائی کیا ہے۔ وہ لڑکی خاموشی سے مر گئی اور اب میری باری ہے۔ نواب صاحب جان گئے ہیں کہ مجھے ان کا سچ معلوم ہے اور وہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خط ملے تو سچ سب کو بتا دینا۔ زیب النساء بیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، زہریلی، موقع پرست مسکراہٹ۔ اب وقت آ گیا ہے زیب النساء بیگم، تیمور ہی گاؤں کا اگلا نواب ہوگا، اور زوار وہ نورے سے شادی کرے گا
اور اپنی بدنامی اور رسوائی کے ساتھ اس گاؤں سے چلا جائے گا۔ نورے کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اور اس کی محبت کا مان پا کر زوار نے اپنے باپ کے کمرے کا رخ کیا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اپنے باپ کے سامنے پیش کرتے۔ نواب دلشاد خان اونچی مسند پہ بیٹھا تھا، سامنے زوار خاموش کھڑا تھا۔ بولو کیوں آئے ہو؟ نواب دلشاد خان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ بابا جان، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں شادی نہیں کر سکتا۔ آپ نے میری مرضی کے خلاف مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی طے کی ہے، لیکن میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ نواب دلشاد خان کے ماتھے پہ لکیریں ابھریں۔ بیٹے سے بغاوت کی امید انہیں ہرگز بھی نہیں تھی۔ نواب دلشاد خان سخت اور تحکمانہ آواز میں چیخے تھے، زوار، میں نے نسبت طے کر دی ہے، اب ایک لفظ اور نہ سنوں۔ زوار سر اٹھا کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں نواب دلشاد خان کو دیکھتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کر بیٹھا۔ بابا جان، میں صرف نورے سے نکاح کروں گا۔ نواب دلشاد غصے سے پاگل ہوئے تھے۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ ایک نوکرانی کی بیٹی جو ہماری چوکھٹ تک نہیں آ سکتی، اس کے لیے اپنی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ وہ میرے دل کی عزت ہے بابا، آپ کی چوکھٹ سے بڑی میرے لیے اس کی دہلیز ہے۔ میں اسے چھوڑ کے خود کو نہیں پا سکتا۔ تو میری بات کا انکار کرے گا، اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جائے گا۔ نواب کو جیسے یقین ہی نہ ہوا کہ یہ ان کا وہی بیٹا ہے جو ہمیشہ سے فرما بردار تھا۔ اگر آپ کی مرضی میں زبردستی، ظلم اور نفرت ہو تو ہاں، میں انکار کرتا ہوں۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تجھے میرے نام کی پرواہ نہیں، میری عزت، میرا خاندان۔ نواب دلشاد خان کی آنکھوں سے خون ابلنے لگا۔ میرے دل کا فیصلہ نام، خاندان اور شان سے نہیں، حق اور محبت سے ہوتا ہے، اور نورے میری زندگی کا حق ہے۔ آنسوؤں کی چمک سے زوار کی آنکھیں پوری طرح چمکنے لگی تھیں۔ جس دن اس لڑکی کے قدم تیرے نام سے اس حویلی میں پڑے، اس دن تو میرے لیے مر جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، آج سے میرا جینا آپ کی مرضی سے نہیں، اپنی سچائی سے ہوگا۔ اگر محبت جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ زوار پلٹ کے تیز قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ نواب دلشاد خان کے چہرے پہ شکست کی لکیریں ابھریں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا اکلوتا فرما بردار بیٹا ایک ملازمہ کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ بھی فریال کی بیٹی کے لیے۔ فریال کے نام سے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگتی تھی۔ کبھی وہ ان کے لیے رسوائی کا سبب بننے والی تھی، اسی لیے اسے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا، مگر اب فریال کی بیٹی انہیں ذلت کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ نواب دلشاد خان کا غصہ اس کی رگ رگ میں دوڑ رہا تھا۔ زوار کی زبان سے نورے کا نام سن کے اس کی دنیا جیسے لرز گئی تھی۔ ایک معمولی لڑکی، ایک نوکرانی کی بیٹی، اس کی نسل کے وارث کا دل جیت لے، یہ اس کی عزت، اس کے غرور، اس کے خاندان کی انا پہ کھلا وار تھا۔ زوار نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ نورے سے محبت کرتا ہے اور اس کے سوا کسی اور سے نکاح قبول نہیں کرے گا۔ نواب نے گہری سانس لی اور زیب النساء بیگم اور تیمور کی موجودگی میں فیصلہ سنا دیا۔ نورے کو ختم نہیں کرنا، اسے جیتے جی رسوا کرنا ہے۔ اس کے کردار پہ جھوٹے مقدمے بنا دیے جائیں گے۔ حویلی کے کسی ملازم کے ساتھ اس کے تعلقات کو منظر عام پہ لایا جائے گا، اور گاؤں میں ایک ایسا اعلان کیا جائے گا کہ نورے جیسی لڑکی کسی عزت دار خاندان کی دہلیز پار نہیں کر سکتی۔ نواب دلشاد خان اس کام کے لیے تیمور کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تیمور، تم دنیا کو بتاؤ گے کہ تم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ کسی بھی وفادار ملازم کا سہارا لے لو اور اس کا نام نورے کے ساتھ جوڑ دو۔ تیمور نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر نورے ہٹ جائے تو زوار خود واپس ہمیشہ کے لیے وہیں لوٹ جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا، اور پھر گاؤں کی گدی کے لیے صرف وہی بچے گا۔ زیب النساء کے دل میں بھی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ ایک بار باپ بیٹے میں پھوٹ پڑتی تو پھر نواب دلشاد خان کو کنارے لگانا بھی زیب النساء بیگم کے لیے آسان ہو جاتا۔ اسے یاد تھا وہ خط جو فریال چھوڑ کے گئی تھی، وہی فریال جسے نواب دلشاد خان نے خاموش کروایا تھا،
کیونکہ اسے علم ہو گیا تھا کہ اس ملازمہ کے ساتھ ظلم ہوا تھا جسے نواب نے زیادتی کے بعد مروا دیا تھا۔ فریال سچ سب کے سامنے لانا چاہتی تھی، گاؤں کے لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ نواب صرف نام کا شریف ہے، کردار میں وہ ایک درندہ ہے۔ لیکن فریال کے لب سلوا دیے گئے ہمیشہ کے لیے، اور اس کا وہ آخری خط جو زیب النساء کے پاس محفوظ تھا اب ایک ہتھیار بن چکا تھا۔ اگر تیمور خود اس خط کو گاؤں کی پنچایت میں رکھتا تو نواب دلشاد خان کو سزا ضرور ملتی۔ زیب النساء بیگم نے سوچا وقت آ گیا ہے کہ اس راز کو استعمال کیا جائے۔ اگر زوار اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو وہ بھی اپنی گیم کھیلے گی۔ ادھر زوار نورے کو پر امید لفظوں میں یقین دلا رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے نکاح کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار خوف کے نہیں، اعتبار کے۔ زوار کا عشق اس کے لیے ایک تحفظ بن چکا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ عشق نواب دلشاد خان کی ضد کے آگے ایک طوفان بننے جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی گاؤں پہ خاموشی کا ایک بھاری کمبل تان چکی تھی۔ زوار اب تک وہ لمحے نہیں بھول پایا تھا جب اس نے باغیچے میں نورے سے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ نورے کی کانپتی ہوئی پلکیں، دھڑکتے دل کی لرزش اور ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ، یہ سب کچھ اس کے دل پہ نقش ہو چکا تھا۔ مگر زوار کو کیا معلوم تھا کہ کچھ فاصلے پہ تیمور اپنے خطرناک ارادوں کی بساط بچھا چکا ہے۔ تیمور کو نورے کی معصومیت سے ہمیشہ چڑ تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر زوار کا دل نورے سے ٹوٹ جائے تو نہ صرف وہ نورے کو اپنی سازشوں سے مٹا دے گا بلکہ گاؤں میں اپنی راہ بھی ہموار کر لے گا۔ اسی منصوبے کے تحت تیمور نے نورے کو باتوں میں لگا کے حویلی کے اس پرانے کمرے میں بھیج دیا جہاں اس کا وفادار ملازم رشید پہلے سے موجود تھا۔ نورے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ماحول کی گھٹن اور خاموشی سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ رشید نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ نورے نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہٹو میرے راستے سے۔ رشید نے طنزیہ ہنسی میں کہا، بی بی جی یہ سب تو اب قسمت ہے، تیمور صاحب کا حکم ہے، ہم تو بس نوکر ہیں۔ نورے کے چہرے پہ خوف کی پرچھائیاں اترنے لگیں۔ اس نے زور سے چیخنے کی کوشش کی۔ رشید کا ہر بڑھتا قدم نورے کی روح لرزا رہا تھا۔ پہلی بار جب اس نے حویلی میں خود کو غیر محفوظ تصور کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخنے کی کوشش کرتی، رشید نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ سختی سے ہاتھ جمایا تھا، اس کے لباس کو کھینچ کے تار تار کرتے ہوئے اسے زمین پہ دھکیلا تھا۔ لیکن اسی لمحے دروازہ کھلا، تیمور زوار کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ زوار کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ اس کی روح چیر گیا۔ اس نے دیکھا کہ نورے رشید کی باہوں میں سمٹی ہوئی ہے اور رشید اسے چوم رہا ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ، دل کی دھڑکنوں کا شور اور تیمور کا بناوٹی حیران چہرہ۔ زوار کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زوار نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تیمور نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں جیسے وہ کسی بھی چیز سے واقف نہ ہو۔ نورے نے روتے ہوئے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں زوار یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب سازش ہے۔ مگر زوار کے دل میں درد کے ساتھ ساتھ شک نے بھی جگہ بنا لی تھی۔ نورے جس حالت میں پکڑی گئی تھی اس نے زوار کے دل میں گراہ ڈال دی تھی۔ وہ وہیں خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکی ہوئی جیسے سب کچھ کھو دیا ہو۔ تیمور نے موقع کا فائدہ اٹھایا، زوار اگر ایسے کردار کی لڑکی سے شادی کرو گے تو گاؤں میں تمہارا کیا وقار رہ جائے گا۔ زوار کچھ بول نہ سکا، صرف نورے کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ نورے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے زوار کی طرف دیکھ رہی تھی جو بے حس و حرکت شکستہ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف نورے کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زوار خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، تم تو جانتے ہو میں کیسی ہوں۔ نورے نے لرزتے لہجے میں کہا، یہ سب ایک سازش ہے۔ تیمور نے ابھی نور کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ تیمور نے بات کاٹتے ہوئے زہر گھول دیا۔
زوار بھائی، مجھے افسوس ہے لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے اسے رشید کے ساتھ. کچھ دن پہلے بھی یہی حال تھا. میں نے سوچا شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں، مگر آج سب کچھ سامنے آ گیا. زوار نے جیسے سننے کی ہمت ہی کھو دی ہو. اس کے چہرے پہ درد، غصہ اور صدمے کی 3 تہیں تھیں. اس کا دل نور کی بات سننا چاہتا تھا، لیکن تیمور کے لفظوں نے اس کے اندر شک کے کانٹے گاڑ دیے تھے. نور اس کے قریب آئی، ہاتھ جوڑ کے بولی، زوار پلیز، تم تو میرے دل کا حال جانتے ہو. تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. ایک بار، صرف ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کیا تمہیں سچ نظر نہیں آتا؟ زوار نے ایک پل کے لیے نظریں ملائیں، لیکن پھر فوراً سے رخ پھیر لیا. اس کے دل میں کوہرام مچ گیا تھا. وہ کچھ کہے بغیر پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا. حویلی کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک شکستہ انسان لگ رہا تھا، جس کے اندر سب کچھ مر چکا ہو. کمرے میں پہنچ کے دروازہ بند کیا اور ایک بے بسی سے کرسی پہ بیٹھ گیا. اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے وہ رو تو نہ سکا، لیکن اس کے اندر سب کچھ بکھر چکا تھا. تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا. زیب النساء بیگم ہاتھ میں ایک پرانا مڑا توڑا خط لیے خاموشی سے اندر داخل ہوئیں. ان کے چہرے پہ وقت کی پرچھائیوں کا بوجھ تھا. زوار، ان کی آواز بھاری تھی، میرے بیٹے، تمہیں آج ایک سچ جاننا ہوگا جو شاید تمہیں توڑ دے، لیکن تمہیں تمہارے اصل کی پہچان بھی دے گا. زوار نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں. اب کیا باقی ہے جاننے کو؟ محبت کی توہین، رشتوں کی قیمت، سب کچھ تو دیکھ لیا آج. زیب النساء بیگم نے خط اس کے ہاتھ میں تھمایا. یہ خط فریال کا ہے، جسے وہ اپنی موت سے پہلے چھوڑ کے گئی تھی. تمہاری ماں کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، اور نہ ہی فریال کی خاموشی کوئی کمزوری. تمہارے والد نواب دلشاد خان. اس خط میں سب کچھ ہے اور تمہیں سچ جاننا ہوگا. زوار نے کپکپاتے ہاتھوں سے خط کھولا. ہر لفظ، ہر جملہ اس کے دل پہ بجلی بن کے گرتا گیا. فریال کی بغاوت، اس کا جل کے مر جانا، اور نواب دلشاد خان کی بے رحمی. تمہاری ماں کو بھی تمہارے باپ نے ہی قتل کروایا تھا تاکہ وہ آزادی سے عیاشی کر سکے. میں تمہیں یہ بات پہلے نہیں بتا سکی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آج ایک پرانے تالے میں سے یہ فریال کا خط میرے ہاتھ لگا. میں نے سوچا کہ آج تمہیں ساری سچائی بتا دوں. تمہارے باپ نے کئی معصوم ملازماؤں کے ساتھ غلط کام کیے تھے اور پھر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. فریال اس بات کی گواہ تھی، اسی لیے اسے جلا کے مارنے کا حکم دیا گیا. میں سب کچھ جانتی تھی لیکن خاموش رہنے پہ مجبور تھی، کیونکہ تم حویلی کے رواجوں کو جانتے ہو. تمہارے چچا تو بہت پہلے گزر گئے تھے. تیمور چھوٹا تھا. میں تمہارے باپ کے سہارے تھی. اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. لیکن اب تم جوان ہو چکے ہو، اپنے باپ کو اور اس حویلی کے رواجوں کو پوری طرح سمجھتے ہو. اسی لیے میں تمہیں یہ سچائی بتا رہی ہوں. یہ فریال کا خط ہے جو تم پہ سارے راز افشاں کر دے گا. زوار کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو بہے. اس کی ماں کا قاتل اس کا اپنا باپ تھا. نورے کی ماں کو مارنے والا بھی اس کا باپ تھا. دل میں مستقل ضربیں لگ رہی تھیں. کیا وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا تھا؟ وہ بھی اس وقت جب نورے نے اسے دھوکہ دے دیا تھا. زوار کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا. تیمور کی آواز، اس کا الزام، اور وہ منظر جسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سب ایک طوفان کی طرح اس کے دماغ میں گونج رہا تھا. اس نے حکم دے کے نورے کو بلوایا. نورے اس کے کمرے میں چلی آئی. وہ ابھی بھی رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، ہاتھ جوڑ کے صفائیاں دے رہی تھی. زوار، خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو. میں بے قصور ہوں. تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں. لیکن زوار کا دل جیسے پتھر ہو چکا تھا. اس کے چہرے پہ صرف ایک سرد مہری تھی. بس نور، اب اور کچھ مت کہو. اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن آنکھوں میں شدید دکھ چھپا ہوا تھا. جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد تمہاری کوئی صفائی معنی نہیں رکھتی.
نور کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ زوار تمہارے بغیر تو میرا وجود ہی نہیں، پلیز مت کرو یہ۔ زوار نے رخ موڑ لیا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی ہو اور وہ چھپانا چاہتا ہو۔ پھر اس نے زیب النساء بیگم کو بلایا جن کے چہرے پہ عجیب سی سنجیدگی اور خاموشی تھی۔ اماں نورے کو یہاں سے فوراً بھیج دیں، کہیں دور جہاں کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ زوار یہ فیصلہ؟ زیب النساء بیگم کے لب لرزے۔ میں اس کے ساتھ اور ظلم نہیں کر سکتا، لیکن اب وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ زوار نے ایک آخری نظر نور پہ ڈالی اور دل کچل کے پلٹ گیا۔ نور بے بس ہو کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کی چیخیں سن کے دیواریں بھی تھر تھر آ گئیں، لیکن زوار کا فیصلہ نہ بدلا اور نہ ہی دل نرم ہوا۔ زیب النساء بیگم نور کو کھینچ کے باہر لے گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب سب کچھ بکھر چکا تھا، زوار تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ خاموشی، پچھتاوا اور سوالات اسے گھیرے ہوئے تھے۔ زوار نے خط کھولا اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ اگر یہ خط تمہیں ملے تو سمجھنا کہ میں سچ کے راستے پہ جان دے چکی ہوں۔ نواب دلشاد خان نے میری جان لینے کا حکم صرف اس لیے دیا کہ مجھے اس کے بھیانک راز کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے تمہاری ماں جیسی سادہ عورت کو روند کے مار ڈالا، صرف اپنی ہوس کے لیے، اور میں یہ سچ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ خط کا آخری حصہ دوبارہ پڑھ کے زوار کا جسم کانپنے لگا۔ میری ماں، وہ دھیرے سے بولا جیسے اس کا دل چاک ہو گیا ہو۔ زوار نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وقت ہے کہ میرا باپ اپنے گناہوں کا حساب دے۔ میں نواب دلشاد خان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ اگر اس جنگ میں سب کچھ ہارنا بھی پڑے تو منظور ہے، لیکن میری ماں کو انصاف ملنا چاہیے۔ ایک بیٹا جو ہمیشہ باپ کے سائے میں رہا، اب اس کے ظلم کے خلاف بغاوت کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اب ایک ہی خلش تھی، نورے۔ نورے کو زبردستی ایک دور دراز گاؤں کی پرانی حویلی میں بطور ملازمہ بھیج دیا گیا۔ نہ کوئی اس کا نام جانتا تھا، نہ اس کی پہچان۔ پرانے کپڑوں میں لپٹی، جھکی نظروں والی وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں کبھی خواب بستے تھے، اب صرف آنسو تھے۔ ہر رات وہ آسمان کی طرف دیکھتی جہاں کبھی چاند اسے زوار کی صورت دکھائی دیتا، اب وہاں صرف سیاہ سناٹا تھا۔ ادھر زوار کا دل بے چین تھا۔ فریال کا خط اور تیمور کا اعتراف اسے سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ اس کی ماں، وہ پاکیزہ عورت جس کی تصویر اس نے ہمیشہ دل میں سنبھال کے رکھی، اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا۔ بالآخر زوار نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے نواب دلشاد خان کے کمرے کا دروازہ زور سے کھول کے وہی خط میز پہ پھینک دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ پڑھیے اور اب جھوٹ مت بولیے گا۔ میری ماں کی موت، فریال کی موت، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ نواب دلشاد نے خط ہاتھ میں لیا۔ روشنی کے نیچے فریال کی لکھی سطور جو برسوں تک دبائے گئے رازوں کو چیخ چیخ کے بیان کر رہی تھی۔ زوار کی آواز بلند ہوئی۔ ماں کے چہرے پہ وہ زخم کیوں تھے؟ کیوں کوئی تصویر نہیں ہے ان کی آخری دنوں کی؟ فریال کو کیوں مارا اور نور کو کیوں سزا دی؟ آپ نے کیا نہیں کیا؟ اب انکار مت کیجیے گا۔ نواب دلشاد خان نے گہرا سانس لیا، جیسے کئی برسوں کی گرد وہ سینے سے جھاڑنا چاہتا ہو۔ اس کا چہرہ ماند پڑ گیا، آنکھیں جھک گئیں۔ ہاں زوار، میں نے گناہ کیے ہیں۔ تمہاری ماں میری ہوس کا شکار ہوئی تھی، اور جب اس نے احتجاج کیا تو میں نے اسے خاموش کروا دیا۔ فریال نے جب میرے ان رازوں کو جانا تو میں نے اسے بھی مروانے کا حکم دیا۔ زوار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور نور، اس نے کیا بگاڑا تھا؟ زوار نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ نہ جانے کیوں دل نے اچانک دہائی دی کہ کہیں یہ بھی تو کوئی سازش نہیں، کیونکہ اس حویلی کی دیواروں سے اب اسے سازش کی ہی بو آ رہی تھی۔ نواب دلشاد خان کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ وہ میری راہ میں آ رہی تھی، تمہاری کمزوری بن چکی تھی، اسے ہٹانا ضروری سمجھا، اسی لیے تیمور اور زیب النساء بیگم کے ذریعے میں نے اسے تمہارے راستے سے ہٹوا دیا۔ زوار نے اپنے باپ کے منہ سے یہ سچ جان کر غصے سے تھر تھرا گیا۔ اندھیرے میں پھینکا گیا تیر نشانے پہ لگا تھا، لیکن زخم اس کے دل پہ آئے تھے۔
نہیں، بس اب بہت ہو چکا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ایک بیٹا اپنے باپ کے جرائم کا حساب لے گا۔ آپ کو آپ کے گناہوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ نواب دلشاد خان نے سر جھکا لیا۔ اس لمحے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اقتدار، روب اور اب بیٹے کا اعتبار بھی۔ زوار نے پلٹ کر حویلی کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ دل میں صرف ایک خواہش تھی، نورے کو ڈھونڈ کے اس کا حق لوٹانا۔ باقی اپنے باپ کے گناہوں کا حساب اسے پنچایت میں لینا تھا۔